حضرت ابن رفیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں بحر سیر قریب والا شہر تھا اور دجلہ کے پار دور والا شہر تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحر سیر کو فتح کر کے اس میں پڑاؤ ڈال لیا تو انہوں نے کشتیاں تلاش کیں تاکہ لوگ دریائے دجلہ پار کر کے دور والے شہر جا سکے اور اسے فتح کر سکے، لیکن انہیں کوئی کشتی نہ مل سکی کیونکہ ایرانی لوگ تمام کشتیاں سمیٹ کر وہاں سے لی جا چکے تھے۔ چنانچہ مسلمان سفر کے مہینے کے کئی دن بحر سیر میں ٹھہرے رہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ کشتیوں کے بغیر ہی دریا پار کر لیا جائے، لیکن شفقت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایسا کرنے نہیں دیتے تھے۔ پھر وہاں کی کچھ عجمی کافروں نے آ کر انہیں دریا پار کرنے کے لیے وہ گھاٹ بتا دیا جو وادی کے سخت جگہ پہنچا دیتا تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تردد میں پڑ گئے اور اس گھاٹ میں سے جانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں دریا کا پانی چڑھ گیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ دریا میں پانی بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں گھسے ہیں اور پار ہو گئے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر انہوں نے دریا پار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تمہارا دشمن اس دریا کی وجہ سے تم سے محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ تو ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ لوگ جب چاہیں کشتیوں میں بیٹھ کر تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے تم پر حملے کا خطرہ ہو۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ دریا پار کر کے دشمن پر حملہ کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے بیک زبان ہو کر کہا، آپ ضرور ایسا کریں، اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت پر پکا رکھے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگوں میں سے کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ پہل کرے اور دریا پار کر کے گھاٹ کے دوسرے کنارے پر قبضہ کر لے اور اس کنارے کے دشمن سے حفاظت کرے تاکہ دشمن مسلمانوں کو اس کنارے تک پہنچنے سے روک نہ سکے؟ اس پر حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور ان کے بعد اور 600 بہادر آدمی تیار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ حضرت عاصم ان کو لے کر چلے، پھر دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، آپ میں سے کون میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے تاکہ ہم گھاٹ کے پرلے کنارے کو دشمن سے محفوظ کر لیں؟ اس پر ان میں سے 60 آدمی تیار ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے لوگوں کو گھوڑوں پر اور آدھے لوگوں کو گھوڑیوں پر بٹھایا تاکہ گھوڑوں کے لیے تیرنے میں آسانی رہے۔ پھر وہ لوگ دجلے میں داخل ہو گئے اور دریا کو اللہ کی مدد سے پار کر لیا۔ جب حضرت سعد نے دیکھا کہ حضرت عاصم نے گھاٹ کے پرلے کنارے پر قبضہ کر کے محفوظ کر لیا ہے تو انہوں نے تمام لوگوں کو دریا میں گھس جانے کا حکم دیا اور فرمایا، یہ دعا پڑھو، نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور لشکر کے اکثر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے اور گہرے پانی پر بھی چلتے رہے، حالانکہ دریائے دجلہ بہت جوش میں تھا اور بہت جھاگ پھینک رہا تھا اور ریت اور مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو رہا تھا اور لوگوں کی 2-2 کی جوڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ جو جماعت میں جب چلتے تو 2-2 کی جوڑیاں بناتے ہیں نا، تو یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اور وہ دریا پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ ایران والے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ اس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ گھبرا کر ایسے جلدی میں بھاگے کہ اپنا اکثر مال وہاں ہی چھوڑ گئے اور 16 ہجری صفر کے مہینے میں مسلمان اس شہر میں داخل ہوئے اور کسریٰ کے خزانوں میں جو 3 ارب تھے ان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور شیرویہ اور اس کے بعد کے بادشاہوں نے جو کچھ جمع کیا تھا اس پر بھی قبضہ ہو گیا۔ آگے مزید تفصیل ہے، آپ اندازہ کریں ایمان کی سطح کتنی بلند ہے۔ ویسے نہیں فتح کیا، جب ہم اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کریں گے اور دین کی اشاعت کے لیے صرف کریں گے تو دریا بھی مخلوق ہے، سمندر بھی مخلوق ہے اور پہاڑ بھی مخلوق ہے اور جنگل بھی مخلوق ہے۔ یہ سب کس کے حکم کے تابع؟ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ درخت کا پتا بغیر اللہ کے حکم اور ارادے کے نیچے نہیں گر سکتا، تو پھر یہ دریا کیسے انسانوں کو ڈبو سکتا ہے؟
यह आगे वाक़या है, एक सहाबी का वो रस्सी के साथ प्याला बंधा हुआ था, घोड़े से नीचे गिर गया, रस्सी टूट गई, नीचे गिर गया, तो जोड़ीदार ने ताना दिया कि अल्लाह की तकदीर का तीर तेरे प्याले पर लगा है और तू प्याले से महरूम हो गया। उसकी भी ईमानी गैरत जागी, उसने कहा खुदा की कसम पूरे लश्कर में से अल्लाह मेरे प्याले को निशाना नहीं बनाएंगे। इतने में एक मौज आई और उसने प्याला जो है किनारे पर फेंक दिया। दूसरे किसी आदमी ने अपने नेज़े से उसे उठाया, जब लश्कर सारा दूसरी तरफ उतर गया, उसने कहा ये प्याला किसका है? बिलाखिर उस सहाबी को प्याला भी मिल गया। और फरमाते हम ऐसे चलते थे जिस तरह हम यहाँ पर सड़क के पास से गुजरते हुए अपने साथ गपशप लगाते, कहते तो उससे ज़्यादा हम गपशप लगा रहे। ये ईमानी कैफियत थी। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और आज हमारे ख़्यालों के घोड़े दौड़ते हैं और हम अपनी जगह पड़े हुए। इस्लाम फैला है, इस्लामी रियासत तलवार से कायम हुई और इस्लाम प्यार से फैला है। किससे फैला है? मैंने उस दिन भी कहा कि आप तारीख़ इंसानी में आप नहीं दिखा सकते कि मुसलमान हुक्मरानों ने काफिर कैदियों के साथ जुल्म किया हो, किसी की असमत दरी की हो, इज़्ज़त लूटी हो, शहरों को बर्बाद किया हो, और हज़ारों वाक़यात हैं। अभी देख लीजिए, बात समझ में आ रहे, धोखेबाज, इनके पास हथियार थे, सारे ले लिए कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। वो बेचारा दुहाइयाँ देता फिर रहा है मेरी मदद करो, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। काफिर बड़ा धोखेबाज होता है, याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने ईमान को बनाने की मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने ईमान को बचाने वाली मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान के बाद कुफ्र से, हिदायत के बाद गुमराही से, नफ्स और शैतान के बहकावे से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए।